اس لیے کہ یہ مسجد غوث اعظم حکیری والوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسا عالم بعمل، ایسا قابل ترین عالم دین حضرت علامہ مفتی انظار احمد صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، اور سید صاحب قبلہ کی صدارت میں یہ پروگرام جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرات، پروگرام کی کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا حضرات اب خصوصی خطیب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات، اب آنے والے مہمان کا استقبال، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجیے۔ اور یہاں تمام مہمانان ہیں، میں جلسے والوں کی جانب سے ہمارے دادا کلامی عربی کالج کے جو پرنسپل ہے حافظ غلام حسین صاحب، حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قبلہ پروفیسر دادا کلامی عربی کالج، حضرت علامہ عرفان احمد صاحب رضوی، حضرت علامہ سید احمد رضا صاحب، یہ پوری ٹیم علماء اور دارالعلوم فیضان مصطفیٰ کے معتمم و ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حضرت حافظ وقاری شاہ خان قاضی صاحب اور حافظ غلام رسول صاحب، تمام اساتذہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب قبلہ جو پرانے استاد ہیں یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں حضرت تشریف لائے، آئیے حضرت اوپر آ جائیے۔ حضرات، ان تمام آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجیے اور ایسا نعرہ لگائیے کہ ایوان باطل میں زلزلہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر! ایسا کام نہیں چلے گا، جیسا مہمان ویسا دسترخوان، جیسی رات ویسی بات، جیسی نائٹ ویسا فائٹ، جیسا خطیب ویسا نعرہ۔ نعرہ اس طرح لگائیے کہ نعرہ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، فاطمہ کے شوہر، شیر خدا، مشکل کشا، مولا علی مرتضیٰ، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب، امیر المومنین، جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے میرا علی سجدے میں جائے ایسا نمازی نہیں، فیصلہ کرے ایسا قاضی نہیں، میدان میں رنگ میں جائے ایسا غازی نہیں، اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ نعرہ جب تو لگاتا تھا خیبر توڑ دیتا تھا، سبحان اللہ۔ نعرہ جب تو لگاتا تھا خیبر توڑ دیتا تھا، غسل کرتا تھا سمندر میں تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، سبحان اللہ۔ لگائیے ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد، عید میلاد النبی زندہ آباد، پیغام رضا کانفرنس زندہ آباد، علامہ مفتی انظار رضا صاحب قبلہ زندہ آباد، علماء اہل سنت زندہ آباد، اہل سنت زندہ آباد، نوجوانان مکاندار محلہ زندہ آباد، سرزمین حکیری زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے ادب کے ساتھ کہ ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل آئے، ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل آئے، محبت میں ہمارا کوئی ثانی نکل آئے، کسی کو بھی رلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہنساؤ اس قدر کہ آنکھ سے پانی نکل آئے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ منبر نور پہ جلوہ فرما مقدس علماء باوقار، صدر جلسہ و نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد نعیمی صاحب قبلہ، صدر اجلاس ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید قطب الدین صاحب قبلہ، و جماعت اہل سنت کے معزز علماء باوقار، قابل قدر بڑے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کے سننے والی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی، بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. اور سب لوگ مل کے آمین کہو. یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے. ریاست کرناٹکا کے ضلع بیلگام کا ایک مشہور شہر ہوکیری کے مکاندار محلے میں ہے واہ مسجد غوث اعظم اور نوجوانان اہل سنت مکاندار محلہ ہوکیری نے مل کر اپنے نبی کی محبت میں یہ بزم محبت سجایا ہے. واہ کیا بات ہے. یاد رکھیے گا، جس نبی کی محبت میں آپ نے اس بزم کو سجایا ہے، اللہ انہی کے صدقے میں آپ کی زندگی کو سجائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مچل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت پاک کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. اس خدا کے نام سے شروع جس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، جس کی صفت الرحمن الرحیم، جس کی ملکیت مالکی یوم الدین، جس کی عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. اس راستے پر چلنے والے صراط الذین انعمت علیہم، اور اس راستے سے بھٹکنے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آئیے ہمارا عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین
जद्दिल हसन वल हुसैन सुभान हाय हाय हाय, अल्लाह वाह अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आली में दुरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुज़्ज़तुम मिन मुज़्ज़ातिन नबी इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान लिखते हैं, जिस वजह से आपने इस बज़्म को सजाया है हुजूर की आमद की खुशी में। हाय हाय हाय, वाह तो इमाम अहले सुन्नत उसी को मद्दे नजर रखते हुए लिखते हैं, हश्र तक डालेंगे हम। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हाय 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 हाय, वाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के टिले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह मिसले फारस नजद के टिले गिराते जाएंगे। और आगे लिखते हैं, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा। सुभान अल्लाह खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते सुभान जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह, वाह, वाह। और आगे लिखते हैं, शिरक ठहरे हाय, जिसमें ताजीम हबीब। क्या बात है, है। शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का है। सुबह शाम जाने काफिर पर कयामत कीजिए। है कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे और आपके आका अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपके मशहूर सहाबी हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? सुभान अल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? मेरे और आपके आका अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक, सबसे पहले मेरे नूर पैदा फरमा। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब इस रिवायत को अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान ने जब देखा तो यूं गोया हुए, वो जो न थे तो था, सुभान अल्लाह न थे कुछ न था, तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक सवाल होता है,
سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس وقت اللہ نے بنایا جب کچھ کسی بھی چیز کا وجود ہی نہیں تھا. بے شک. گویا ایک جملہ میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت اللہ نے بنایا اپنے محبوب کے نور کو، جس وقت صرف بنانے والا خدا ہے. سبحان اللہ. بنانے والا خدا ہے اور بننے والے مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنانے والا خدا، بننے والے مصطفیٰ. گویا کہ یہ بنا کر کے رب نے یہ اعلان کر دیا، محبوب صرف آپ ہیں اور بنانے والا میں آپ کا خالق ہوں. سبحان اللہ. محبوب آپ ہمیں دیکھیں، ہم آپ کو دیکھیں. اس وقت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا آپ ہمیں دیکھ لیں ویسا آپ کے بعد کوئی ہمیں نہ دیکھنے پائے. سبحان اللہ. اور جیسا ہم آپ کو دیکھ لیں اس کے بعد پھر کوئی آپ کو ویسا دیکھنے نہ پائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور ایک وجہ یہ ہے کہ تجربہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد میں آنے والے پر احسان کرتی ہے. بے شک. بے شک. کیا بات. جو چیز پہلے ہوتی ہے بعد میں آنے والے پر احسان کرتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ کے محلہ مکاندار میں، غوث اعظم مسجد میں، اس کے صحن میں سابق امام صاحب حافظ و قاری غلام محی الدین صاحب گاؤں جا رہے تھے. گاؤں جانے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ راستے پر کسی نے ایک گلاب کی ٹہنی کو کاٹ کے پھینک دیا ہے. یہ گئے اسے اٹھا لائے اور اسے لگا دیا. لگانے کے بعد پانی وغیرہ ڈالا اور پھر یہ گاؤں چلے گئے. 2-3 مہینے کے بعد واپس آئے تو انہیں خیال ہوا کہ میں نے مسجد غوث اعظم کے صحن میں جو گلاب کی ٹہنی لگائی تھی اس کا کیا حال ہے ذرا دیکھیں. جب یہ گئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ میں تو ایک ٹہنی لگا کے گیا تھا، اب اس میں انیک شاخیں نکل گئی ہیں. سبحان اللہ. اور گلاب بھی کھل گیا ہے. سبحان اللہ. بہترین پھول کھلا ہوا ہے، ہرا بھرا گلاب کا ایک درخت بن گیا ہے. یہ وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر کے کہنے لگے، واہ میرا احسان ہے اس گلاب پر. سبحان اللہ. کہ ہم نے اس ٹہنی کو اٹھا کر یہاں لگا دیا تھا. سبحان اللہ. اگر نہ لگائے ہوتے تو وہ ٹہنی وہیں راستے پہ پڑی پڑی سوکھ کے لکڑی ہو جاتی. ہم نے اٹھا کے لگایا، اب یہ بہترین گلاب کا درخت بن گیا ہے. سبحان اللہ. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے خادم شاہد سلمہ آئے اور انہوں نے کہا، مولانا اپنی بات کر رہے ہو، اپنے احسان کی بات کر رہے ہو. ارے آپ تو لگا کے چلے گئے، میں یہاں موجود تھا، میں روزانہ اس میں پانی ڈالتا تھا، اس کو تازگی ملتی تھی. اگر میں پانی نہ ڈالا ہوتا تو یہ اتنا شاندار درخت نہ بنا ہوتا. آپ کے احسان کے ساتھ ساتھ میرا بھی احسان ہے. ابھی یہ 2 لوگ گفتگو کر رہے تھے، زمین پکار اٹھی، اے انسانوں اپنے احسان کی باتیں کر رہے ہو. ارے تو نے ضرور اس ٹہنی کو لگایا ہے، لیکن لگایا کہاں تھا؟ ہمارے ہی سینے کو تو نے چاک کیا تھا، ہمارے ہی سینے پہ تو نے فورا چلائے تھے، اس کے بعد تو نے یہاں لگایا. اگر ہم اسے جگہ نہ دیے ہوتے تو آج یہ درخت نہ بنا ہوتا. تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی اس پہ احسان ہے. میرے پیارے، ابھی یہ 3 باتیں ہو ہی رہی تھی کہ فوراً آسمان سے برسنے والے بارش کے قطروں نے آواز دیا کہ تم لوگ اپنے احسان کی باتیں کر رہے ہو، میرے احسان کو بھلا دیا. ارے میرا بھی اس پہ احسان ہے کہ ہم نے برس کر کے اسے نمی پہنچائی ہے، میرا بھی گلاب پہ احسان ہے. ابھی وہ بادل احسان جتلا ہی رہے تھے کہ
فوراً سورج نے آواز دی کہ تیرے احسان کی بات تو کر رہا ہے، میرے احسان کو تو نے بھلا دیا۔ ارے تو نے بارش برسا کر کے اسے نمی تو ضرور پہنچائی ہے، لیکن یاد رکھو جہاں صرف بارش ہی ہوتی رہے اور درخت پہ صرف نمی پہنچتی رہے، اور اگر ہم سورج اسے گرما کر کے اسے گرمی نہ پہنچائے تو زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے وہ درخت سوکھ جائے گا، اس میں ہریالی نہیں آئے گی۔ تیرے ساتھ ساتھ میرا بھی اس پہ احسان ہے۔ ابھی سورج کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رات میں چمکنے والا چاند گویا ہوا، اور چاند نے کہا اے سورج اپنے احسان کی تم بات کر رہے ہو، ہماری بات تو نے بھلا دیا۔ ارے جس درخت پہ پانی کی برسات تو ہو، بادل برس رہا ہو، سورج کی روشنی پہنچ رہی ہو، سورج کی گرماہٹ پہنچ رہی ہو، لیکن اس درخت پہ اگر رات کے ٹھنڈ ماحول میں اگر چاند کی چاندنی وہاں نہ پہنچے تو اس درخت میں پھول پتی نہیں لگ سکتے ہیں، اس میں رس نہیں آ سکتے ہیں، اس میں تازگی نہیں آ سکتی ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی احسان اس کے اوپر ہے۔ اے حکیری کے سنی جنتی بھائیو، انظار احمد خان نے بتانے کے لیے، آپ کا ذہن بنانے کے لیے یہ باتیں کہی ہے۔ دیکھا آپ نے ایک گلاب کی ٹہنی ہے، کئی احسانات کے نیچے دب رہی ہے، ایک گلاب کی ٹہنی کئی احسانوں کے نیچے دب رہی ہے۔ یہ لوگ احسان کیوں جتلا رہے ہیں کہ مولانا غلام محی الدین پہلے ہیں، گلاب بعد میں ہے، پہلے والا بعد والے پہ احسان جتلا رہا ہے۔ زمین پہلے ہے، گلاب بعد میں ہے، پہلے والی زمین گلاب پہ احسان جتلا رہی ہے۔ بادل پہلے ہے، گلاب بعد میں ہے، پہلے والا بعد والے پہ احسان جتلا رہا ہے۔ آسمان پہلے ہے، گلاب بعد میں ہے، آسمان پہ چمکنے والے چاند و سورج گلاب پہ احسان جتلا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو پہلے ہوتا ہے بعد میں آنے والے پہ احسان جتلاتا ہے۔ رب نے یہ چاہا اے محبوب، ہم جب آپ کو پیدا کر رہے ہیں، نور محمدی بنا رہے ہیں، تو رب نے سب سے پہلے بنا دیا۔ محبوب ابھی زمین نہیں ہے، ابھی آسمان نہیں ہے، ابھی چاند کی چاندنی نہیں ہے، ابھی سورج کی روشنی نہیں ہے، ابھی ستاروں کی چمک نہیں ہے، ابھی ہوا کی کھنک نہیں ہے۔ اے محبوب ابھی جنت نہیں ہے، حوران جنت نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، ملائک نہیں ہے، پوری کائنات نہیں ہے۔ محبوب سب سے پہلے آپ کے رب نے آپ کو اس لیے بنا دیا کہ آپ پر صرف آپ کے رب کا احسان رہے اور آپ کا احسان سب پر رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، پیغام رضا کانفرنس، علامہ مفتی انظار رضا صاحب، تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان میرے نبی پر ان کے رب کا احسان ہے، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، رکھ دو۔ اور میرے نبی کا احسان سب پر ہے، سبحان اللہ، اور دنیا کا یہ دستور ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، واہ، سبحان اللہ، سبحان دنیا اللہ، کا یہ دستور ہے کہ جو لوگ وفادار ہوتے ہیں سبحان اللہ، وہ اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرتے، بے شک، واہ بے واہ شک، واہ، کیا بات ہے۔ اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرتے، اپنے محسن کے احسان کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ واہ اے مکاندار محلہ کے جنتی، مسجد غوث اعظم کے اراکین کمیٹی، نوجوانان اہل سنت، ارے آپ نے جو یہ بزم کو سجایا ہے، آپ نے جو یہ اسٹیج لگایا ہے، علماء کرام نور قافلہ بلایا، جشن النبی کا جلسہ کیا، آپ کا یہ جلسہ کرنا، اسٹیج لگانا، بزم کو سجانا اپنے اس محسن کی یاد میں ہے۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جھنڈا وہی لگا جو مصطفیٰ کا وفا، بزم وہی سجائے مصطفیٰ
وفادار ہوگا، گلی کوچوں کو وہی سنوارے گا جو مصطفیٰ کا احسان مانے گا، جو اپنے محسن کے احسان کو فراموش کرتے ہیں وہ بزم نہیں سجاتے۔ آپ نے بزم سجا کر کے اپنے نبی کے وفادار ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، سبحان اللہ، اور پھر محبوب کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو روشن کیا۔ سبحان اللہ، پوری کائنات محبوب کے نور سے، اور بنایا، اور بنانے کے بعد اب بھیجنا تھا، اب بھیجنا تھا۔ میں نے آج جمعہ میں آپ کے سامنے چند باتیں کہی تھی کہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اسے رکھا جاتا ہے، بے شک، اور جب بزم کو سجا دیا جاتا ہے اس کے بعد مہمان خصوصی کو بھیجا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، آپ نے شام سے اس محفل کو سجایا، واہ واہ واہ۔ میں شام سے ہی آنے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، ابھی نہیں، اخیر میں آپ کو آنا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ مہمان خصوصی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اسے بعد میں لایا جاتا ہے، سبحان اللہ، بعد میں لایا جاتا واہ واہ واہ، ہے۔ کیا رب بات۔ نے میرے نبی کے نور کو بنا دیا، اور بنانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا، سبحان اللہ، اپنے پاس رکھ لیا۔ محبوب ابھی ٹھہریے، سبحان اللہ، محبوب ابھی ٹھہریے۔ رب نے زمین کا فرش بچھایا، سبحان اللہ، آسمان کا شامیانہ لگایا، سبحان اللہ، چاند و سورج کو پیدا کر کے دنیا کو روشن کر دیا، سبحان اللہ، ستاروں سے آسمانوں کو جگمگا دیا، سبحان اللہ، ہواؤں کو چلا دیا، سبحان اللہ، زمین پہ طرح طرح کے بیل بوٹوں کو اگا دیا، سبحان اور اللہ، سب کو اگانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو بلا کے مشورہ کیا، اے فرشتے، اب ہم زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنا ایک نائب بنانے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا ایسے کو نائب بنائے گا جو دنیا میں جانے کے بعد فتنہ فساد کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، ایسے کو تو نائب بنائے گا؟ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ گویا فرشتے دبے زبان میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مولا اگر نائب بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے زمین میں تو مجھے بنا دے، ہمیں بنا دے، ہم اس کے مستحق ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فرشتے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا راز ہے، وہ کون سی حکمت تھی؟ اے فرشتے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہنے کا تھا کہ فرشتے زمین میں اپنا نائب بنائیں گے، اور بنانے کے بعد وہیں سے جب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس میں بزم کائنات کے دولہا تشریف لائیں گے، سبحان جان اللہ، عالمین کو بھیجا جائے گا، سبحان اللہ، وجہ کائنات کو بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہم اپنے محبوب کو بھیجنے والے ہیں۔ سبحان میرے اللہ۔ پیارے، المختصر یہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ آنے کے بعد پھر آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کی آمد ہوئی، دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں ایک پیغام دیتے رہے، اے لوگو میرے بعد ایک آنے والا ہے، سبحان اے اللہ، لوگو میرے بعد ایک آنے والا ہے، اگر اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اطاعت کرنا، اگر اس کا زمانہ پاؤ تو اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اگر اس کا زمانہ پاؤ تو اس پہ ایمان لے آنا، اس کی شریعت کو فالو کرنا۔ ہر آنے والے یہی پیغام دیتے رہے، یہی پیغام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے۔ آپ نے بھی انبیاء سابقین کی طرح یہی بشارت دیا ہے کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آسمان پہ آپ کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد آنے والا کون ہے؟ سبوں کی نگاہیں انتظار کرنے لگی، کون آئے گا جس کی بشارت انبیاء علیہ السلام نے دی تھی؟ اب تو کوئی آ نہیں رہا ہے۔ اب حالات اس قدر بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، دنیا میں ایسے ماحول بن گئے کہ انسان تو تھے لیکن انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، آدمی تھے، آدمیت کے لباس کو اتار چکے تھے، ہر بڑا چھوٹے کو ستانے پہ فخر محسوس کرتا تھا، ہر امیر غریب کو ستانے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی کے
گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جانوروں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں ہوتی تھی کہ 9 عمر بچے جنگل سے جانوروں کو پکڑ کے لے آتے اور زندہ جانور کے جسم میں آگ لگا دی جاتی, اور جب جانور جل کر کے تڑپتا, اچھلتا, کودتا, بھاگتا تو یہ 9 عمر بچے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے, گویا یہ ان کے کھیلنے کا سامان ہوا کرتا تھا. عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں یہ ہو رہی تھی کہ عورتوں کو پیر کے چپل کی مانند سمجھا جاتا تھا. جس طریقے سے کوئی ایک نئی چپل لیتا ہے اور کچھ دن پہننے کے بعد جب طبیعت بھر جاتی ہے تو اس چپل کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ پھر کوئی دوسری چپل لے کے آتا ہے, اس کی جگہ پہ کوئی دوسری جوتی لے کر کے آتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا تھا, یہ بہلاؤ کیا جا رہا تھا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کی برابری کی بات کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. قسم خدا کی انظار احمد خان رضوی پوری دنیا کو چیلنج کرنا چاہے گا, میرے نبی کی آمد سے پہلے تم دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, عورتوں کے ساتھ جانور جیسا برتاؤ کیا جا رہا تھا. آج عورتوں کو جو عزت دی جا رہی ہے یہ میرے محبوب میرے نبی کی آمد کی برکت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت ہے. ایک بات آ گئی آپ کو میں بتا دوں, آج جو لوگ کلیجہ پھاڑ پھاڑ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتے ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں, قسم خدا کی دیگر مذاہب کے طریقے اور اس کے قانون کو دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹی ہے, توجہ سے سنیے گا, اگر کوئی بیٹی ہے اور وہ بچی بڑی ہوئی تو جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے ماں باپ اسے خرچ دیتے, اور جیسے ہی اس کی شادی ہو گئی تو اب باپ کی دولت میں بیٹی کا حق نہیں رہا. یہ دیگر مذاہب کے قانون ہیں. دنیا میں اسلام ایسا مذہب ہے, سبحان اللہ, اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب تک بچی چھوٹی ہے باپ اسے کما کے کھلاتا ہے, سبحان اللہ, باپ کے مال میں اس کا حق ہے. سبحان اللہ, جب تک بیٹی کی شکل میں ہے باپ کے مال میں اس کا حصہ اللہ نے رکھا, اور جب وہی بڑی ہو کر بیاہی جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے مال میں پھر اس کا حصہ رکھا. سبحان اللہ, عورت ایک دوسرے مذاہب میں صرف باپ اسے دیتا ہے کھانا خرچہ, وہ بھی شادی سے پہلے تک, شادی کے بعد نہیں. لیکن وہ اسلام, اور اے میرے مسلمان اسلام دھرم کی شہزادیوں, میری بہن بیٹیوں, انظار آپ کو پیغام دینا چاہے گا کہ آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی شہزادیاں بنایا ہے. واہ 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 واہ, میرے پیارے, عورت ایک ہے, جب تک وہ باپ کی بیٹی ہے باپ کے مال میں اس کا حصہ ہے. سبحان اللہ, بڑی ہوئی, باپ نے اس کی شادی بیاہ کر دی, اب شوہر کے پاس آ گئی, اسلام نے وہاں بھی بے سہارا نہیں کیا, شوہر کے مال میں اس کا حصہ رکھا. سبحان اللہ, شوہر کے مال میں حصہ, اور زندگی آگے بڑھی, ازدواجی زندگی آگے بڑھی, گود میں پھول کھلے, سبحان اللہ, اللہ نے اولاد سے نواز دیا, صاحب اولاد ہو گئی. اسلام کہتا ہے اے اسلام کی شہزادی, افسردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, تیرے حصے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے باپ کے مال میں حصہ تھا, پھر شوہر کے مال میں حصہ ہوا, اللہ نے گود کو اولاد سے آباد کر دیا, اب بیٹے کے مال میں بھی تیرا حصہ رکھ دیا. بیٹے کے مال میں بھی ماں کا حصہ ہے, اور زندگی آگے بڑھی, بیٹا کو بیٹا ہوا, یعنی اب یہ دادی بن گئی تو پوتے کے مال میں بھی اس کا حصہ رکھ دیا ہے. یعنی عورت انیک ہے, حصے انیک مل رہے ہیں. یہ صرف اسلام کا اعجاز ہے, یہ صرف اسلام کا اعجاز ہے, اور کسی دھرم میں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا. 571 برس کا زمانہ ایسا گزرا,
کہ لوگوں کی نگاہیں منتظر تھی وہ کون آئے گا جس کے انتظار، جس کی بشارت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ حالات بگڑتے جا رہے تھے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی تو لوگ اسے منحوس سمجھتے، اس کے چہرے پہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راجستھان کے علاقوں میں ٹھاکر گھرانوں میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس زندہ عورت کو، یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر ابھی جینے کی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہوتی، اس کے باوجود اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر اس کے شوہر کے جلتے ہوئے چیتے پر زندہ جلا کر کے اسے ستی کا نام دیا جاتا تھا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محلے کے لوگ اس کا سپورٹ کرتے، اس کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ سینہ سپر ہو جاتے اور اس یتیم کے مال کو بے دردی سے چھین لیتے اور اسے گھر سے بے گھر کر دیا کرتے تھے۔ الغرض کون ایسا جرم ہے جو نہ ہو رہا تھا؟ یہ تو لوگوں کے کیریکٹر کی باتیں تھیں۔ ایمان و عقیدے کا معاملہ کیا تھا کہ ہر آدمی الگ الگ خداؤں کو پوج رہا تھا۔ معاذ اللہ، کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی بھیڑ اور بکرے کو خدا مان رہا ہے، کوئی اینٹ اور پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی دریا کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند و سورج کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ عجب معاملہ تھا۔ کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، جب ہر طرف بربریت ہی بربریت تھی، تو چاروں طرف سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی۔ بیوہ بھی یہی پکار رہی ہے، یتیم بھی یہی پکار رہے ہیں، ننھی بچیاں جو دفن ہو رہی تھی اپنی ننھی ننھی زبان سے یہی فریاد کر رہی تھی، کیا اے کائنات بنانے والے، اے زمین کا فرش بچھانے والے، اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے، اے چاند و سورج کو روشنی عطا کرنے والے، اے خالق کائنات، کب تک کہ یہ زندہ بچیاں دفن ہوتی رہیں گی؟ بیوائیں کہہ رہی تھی، کب تک کہ بیواؤں کو بے سہارا سمجھا جاتا رہے گا؟ یتیم رو رہے تھے، کب تک یتیم کو گھر سے نکالا جاتا رہے گا؟ وہ جانور جن کے جسم میں آگ لگا دی جاتی تھی، وہ جانور تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، آواز لگا رہے تھے، اپنی بے زبان زبان سے فریاد کر رہے تھے، مولا کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اب ضرورت ہے کسی ایسے کو بھیج دے جو آنے کے بعد اس تمام ظلم کا خاتمہ کر دے، جو یتیموں کو بھی سینے سے لگائے، غریبوں کو بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آئے، بیواؤں کو بھی آسرا دیتے ہوئے نظر آئے، جانوروں کو بھی سہارا دیتے ہوئے نظر آئے۔ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو آنے کے بعد اس تمام ظلم کا خاتمہ کر دے۔ ہر طرف سے یہی آوازیں، یہی آہو بکا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو ایک دن ایسا ہوا رب کی رحمت کو پیار آ گیا، سبحان اللہ، رب کی رحمت مچلنے لگی، رب کی رحمت مچلنے لگی۔ آواز آتی ہے، کائنات کے ذرے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیواؤں آنسو پوچھ لو، یتیموں رونا بند کر دو، ننھی بچیاں اب دفن ہونے کے لیے جو لوگ تجھے درپے تھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کی آنکھیں کھل گئی، سب کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے، یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ پھر آواز ایک اور سنائی یہ دی ہوگی اس زمانے میں، ہاں ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آنے والا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ آواز آئی وہی جس کے آمد کی خوشخبری حضرت آدم نے دی تھی، حضرت شیش نے کیا تھا، جن کے آنے کا اعلان حضرت ابراہیم نے کیا تھا، وہی جن کے آمد کی بشارت حضرت اسماعیل نے دی تھی، ارے وہی جن کے آنے کی اطلاع حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی، وہی آ رہے ہیں۔ کون کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس شان کے مالک ہوں گے؟ آواز آئی، ارے جانتے نہیں ہو وجہ کائنات وہی تو ہے، جانے عالمین وہی تو ہے، تاہا وہ یاسین وہی تو ہے، مدثر وہی تو ہے، مصطفیٰ جان رحمت وہی تو ہے، ہمیں بزم ہدایت وہی تو ہے۔ سنو وہ آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ مکہ کی دھرتی پہ آئیں گے، اس سرزمین پہ آئیں گے، اس سرزمین پہ آئیں گے جو پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ سبحان اللہ، آئیں گے جو پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ وہاں اس لیے بھیجے جائیں گے کہ وہاں سے پورب پچھم اتر دکھن چاروں
سمتیں ایک ماپ میں ہوں گی. وہاں اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ دنیا میں کوئی اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے, کوئی اپنے آپ کو دور نہ سمجھے. چاروں طرف سے لوگ قریب ہو جائیں گے, ان کو بھیجا جائے گا. آنے کے بعد کیا کریں گے؟ آواز آئی, وہ پیدا ہوں گے مکہ کی دھرتی پر سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنتے ہوئے نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول مسلک اللہ. اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, پیغام رضا کانفرنس, حضرت علامہ مفتی انصار رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. وہ آئے اور اس شان کے ساتھ آئے. سبحان اللہ. روایتوں میں آیا ہے کہ مشرق کے جانور دوڑنے لگے اللہ اکبر. مغرب کی طرف, سبحان اللہ. اور مغرب کی جانور دوڑنے لگے مشرق کی طرف. سبحان اللہ. مشرق کے جانور دوڑ رہے ہیں مغرب کی طرف, مغرب کے جانور دوڑ رہے ہیں مشرق کی طرف. اور دوڑتے دوڑتے جب مشرق اور مغرب کے جانوروں کا آمنا سامنا ہوا تو ایک نے دوسرے کو دیکھا, سبحان اللہ. اس نے اسے دیکھا, مسکرانے لگے اور سب گویا ہوئے حضور آ گئے. سبحان اللہ. سب حضور آ گئے, ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں حضور آ گئے. اللہ اللہ. جب حضور کی آمد ہو رہی ہے تو میرے پیارے دن نے کہا مولا جب بھیج ہی رہا ہے محبوب کو, سبحان اللہ. توجہ ادھر دیکھیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. توجہ کے ساتھ. دن نے کہا مولا اگر بھیج ہی رہا ہے محبوب کو تو ہم میں بھیج دے سبحان اللہ. تاکہ ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے. سبحان اللہ. رات گویا ہوئی مولا ایسا نہ کر, دن کا مقام بلند ہو جائے گا, سبحان اللہ. رات کا رتبہ کم ہو جائے گا. مولا بھیجنا ہے تو رات میں بھیج دے. سبحان اللہ. رب کی رحمت نے آواز دی, یہ ایسے محبوب ہیں سبحان جو اللہ. کسی کا دل نہیں توڑنے جا رہے ہیں, دل جوڑنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر دن میں بھیجیں گے رات تیرا دل ٹوٹے گا, اور اے رات تجھ میں بھیجیں گے تو دن تیرا دل ٹوٹے گا. سبحان اللہ. تو دونوں خاموش ہو گئے, مولا کب بھیجے گا؟ گھبراؤ نہیں, ایسے وقت میں محبوب آئیں گے کہ دن تو بھی خوش, سبحان اللہ. رات تو بھی خوش. سبحان اللہ. سبحان ایسے اللہ. وقت کا انتخاب ہوا محبوب کی آمد کے لیے. سبحان اللہ. وقت نہ دن ہے نہ رات ہے, سبحان اللہ. نہ سبحان دن اللہ. ہے نہ رات ہے, دونوں کا سنگم ہے سبحان جسے اللہ. صبح صادق کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان جسے اللہ. صبح صادق کہتے ہیں. ایسا وقت ہے سبحان اللہ کہ اس اللہ. وقت دن آ رہا ہوتا ہے, رات جا رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے, اور ایسے وقت میں محبوب کی آمد ہو رہی ہے. گویا رب نے ایسے وقت میں بھیج کر اعلان کر دیا, اے دن جاتے, اے دن آتے آتے میرے محبوب کا دیدار کر لے, اور اے رات تو جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کا دیدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, پیغام رضا کانفرنس, زندہ باد. حضرت علامہ مفتی انصار رضا صاحب قبلہ. زندہ باد. جان عالمین تشریف لائے. سبحان اللہ. صبح میں بھی چلتی ہے, شام میں بھی چلتی ہے, دوپہر میں بھی چلتی ہے, سے پہر میں بھی چلتی ہے, دن میں بھی چلتی ہے, رات میں بھی چلتی ہے. ارے دن کے اجالے میں بھی چلتی ہے, رات کے اندھیرے میں بھی چلتی ہے. ہوائیں تو ہر وقت چلتی ہیں, اور وقت چلنے اور ٹہلنے اور چہل قدمی کرنے کے یہ فائدے آپ نہیں بتاتے. اس وقت کے ہوا میں شفا کیوں؟ تو دنیا خاموش ہوئی, تحقیق اور ریسرچ کا سلسلہ شروع ہوا. مشیت نے آواز دی, اس لیے
کہ وہ محبوب کے آمد کی گھڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ محبوب کی آمد کی گھڑی ہے. اللہ نے اس وقت کے ہوا میں محبوب کے میلاد کے صدقے میں شفا رکھ دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امام اہل سنت کی نظر پڑی ہے اس سہانی گھڑی پر تو یوں گویا ہوئے جس سہانی گھڑی. سبحان اللہ زور سے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. سبحان اللہ. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جان عالمین دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. وجہ کائنات تشریف لائے. سرکار کی آمد ہوئی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ کی والدہ کریمہ حضرت بی بی آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لال پیدا ہوا تو حالات ایسے تھے کہ سرب و سجود تھے. سبحان اللہ. سرب و سجود تھے، یعنی سرکار کا سر اقدس سجدے میں ہے. سبحان اللہ. سرکار کا سر اقدس سجدے میں ہے. ماشاءاللہ سرکار کی آمد ہوئی. میرے پیارے، بہت کثیر تعداد میں ہماری اسلامی ماں بہنیں بیٹیاں بھی یہاں آئی ہیں جو پردے میں بیٹھ کر کے پروگرام کو سن رہی ہیں. وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کے دو حالت ہوتے ہیں. یا تو بچہ پیدا ہوتے وقت روئے گا یا پیدا ہوتے وقت خاموش رہے گا. جو بچہ پیدا ہوتے وقت خاموش رہتا ہے اس کی خاموشی دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ گونگا ہوگا، مکہ ہوگا، یا مردہ ہوگا. اللہ اکبر. مردہ بچے روتے نہیں، خاموش پیدا ہوتے ہیں. گونگے بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں. اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت رو دیا تو اس کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کی آواز بھی سلامت ہے. سبحان اللہ. اور بچہ زندہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بچے کی آواز بھی سلامت ہے اور بچہ زندہ بھی ہے. زندہ بھی. دو حال سے خالی نہیں. بچہ یا تو روتا ہے یا خاموش پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ کی والدہ کریمہ حضرت بی بی آمنہ خاتون نے بتایا سبحان اللہ کہ دنیا میں آنے والا ایک ایسا بھی آیا ہے سبحان اللہ جو پیدا ہوتے وقت نہ رو رہے تھے نہ خاموش تھے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. بھی نہیں رہے، خاموش بھی نہیں ہیں، بلکہ اے حکیری کے سنی جنتی بھائیوں، ان کی حالت ایک الگ تھی. وہ حالت یہ تھی کہ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو دیکھتی کیا ہے کہ لب ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. لب ہل رہے ہیں اور کچھ الفاظ ترتیب پا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان لب ہل اللہ. رہے ہیں، کچھ الفاظ ترتیب پا رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہوگا جیسے لبوں سے پھول جھر رہے ہیں. سبحان اللہ. لبوں سے پھول جھر رہے ہیں، لب ہل رہے تھے. آمنہ خاتون کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ یا تو روتا ہے یا خاموش ہوتا ہے، میرا لال نہ رو رہا ہے نہ خاموش ہے. اس کی ایک تیسری حالت ہے، ان کے لب ہل رہے ہیں، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو اپنی گود میں اٹھایا سبحان اللہ اور کانوں کے قریب کیا. سبحان اللہ. کانوں کے قریب کیا تو ایک آواز آ رہی تھی، وہ یہ اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی. اے حکیری کے سنی جنتی بھائیو، آپ نے جو یہ بزم محبت کو سجایا ہے اسی لیے سجایا ہے کہ آپ اس نبی کے آمد کی خوشی میں جلسہ منا کر کے پورے حکیری ہی نہیں، پورے کرناٹک ہی نہیں، پورے دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ ارے جو نبی پیدا ہوتے وقت ہم غلاموں کو یاد کیا ہے اس نبی کو ہم یاد کرنے کے لیے جلسہ سجائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، پیغام رضا کانفرنس، زندہ باد، حضرت علامہ مفتی انصار رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، نوجوانان حکیری، زندہ باد. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مکاندار محلہ کے سنی جنتی بھائیوں، تیرے اس جذبات کو
تیرے اس حوصلے کو، تیرے اس بزم محبت کو سجانے کو ہم نے جو کہا ہے، یہ یوں ہی ہوائی فائرنگ کرنا انذار کی عادت نہیں. سبحان اللہ. آؤ حاضری دیتے ہیں اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام محمد رضا کی بارگاہ میں، اور دست بستہ عرض کرتے ہیں اے شہر محبت میں آرام کرنے والے، اے دھاری دار گنبد میں آرام کرنے والے پیارے رضا، آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، آپ امام اہل سنت ہیں، امام عشق و محبت ہیں. بتائیے کیا پیغام ہے؟ تو اعلی حضرت گویا ہوئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور اعلی حضرت کے شاگرد و خلیفہ حضرت جمیل قادری یوں گویا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان چل اللہ. کے سبحان رب اللہ. حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ حق والسلام. نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. جان عالمین تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان وجہ اللہ. کائنات کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرات، سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں دودھ پلاتی ہے، کبھی رشتہ دار بھی عورتیں دودھ پلاتی ہیں. حضور کی آمد ہوئی، سبحان اللہ. 3 خوش نصیب خواتین نے میرے اور آپ کے نبی کو دودھ پلایا. سبحان اللہ. مچل کے سبحان کہو. اللہ. ایک آپ کی والدہ کریمہ سبحان اللہ. حضرت بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی رضی عنہ. اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. دوسری ہیں حضرت سویبہ، سبحان اللہ. اور تیسری ہیں حضرت دائی حلیمہ. سبحان اللہ. 3 خاتون کا دودھ میرے نبی نے نوش فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شرفائے عرب کا طریقہ تھا کہ عربی گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے. سبحان اللہ. دیہات سے دایا آتی تھیں اور ان بچوں کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتی، اپنا دودھ پلاتی. اور جب دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوتا، جب 2.5 سال یا 2 سال کی مدت ہوتی تھی، وہ جب یہ وقت ہو جاتا تو پھر وہ دایا ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کرتے، اور ماں باپ اس کے عوض انعام و اکرامات سے نوازتے. یہ طریقہ تھا شرفائے عرب کا. جان عالمین کی آمد ہوئی، سبحان اللہ. حضور تشریف لائے. روایتوں میں آیا ہے کہ اس وقت، اس سال بہت سی عورتیں دیہات سے مکہ بچہ لینے کے لیے آتی. سبحان اللہ. راوی کا بیان ہے کہ بڑا سخت قحط پڑا ہوا تھا، لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے، بڑی پریشانی کا عالم تھا، لوگ پریشان حال تھے، غربا و مساکین پریشان تھے. قبیلے بنو سعد کی بہت ساری عورتیں مکہ آئیں بچہ لینے کے لیے. ان آنے والی عورتوں میں ایک خاتون ایسی تھی سبحان اللہ. جو دبلی پتلی سواری پہ سوار تھی. سبحان اللہ. سواری اتنی نحیف و کمزور کہ دوسرے عورتوں کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، سبحان اللہ. اور ان کی سواری تھوڑی دیر چلتی، سانسیں پھولنے لگتی، قدم ڈگمگانے لگتے، دم اکھڑنے لگتا، بیٹھ جاتی، تھک جاتی، پھر تھکان دور ہوتی، اٹھتی، پھر چلتی، پھر بیٹھتی، اٹھتی، چلتی، بیٹھتی. اسی وجہ سے دوسری عورتیں آگے بڑھ گئیں اور یہ پیچھے رہ گئی. دوسری عورتیں مکہ پہنچی. پہنچنے کے بعد معلوم کیا جہاں جہاں بچے ملے لے لیا. 1-2 خاتون میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم سے بھی ملاقات کی. پوچھا، معلوم ہوا بچہ تو ہے لیکن والد کا وصال ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے مقصد کیا تھا کہ بچے کی خدمت کریں گے، ماں باپ اس کے عوض میں کچھ انعام سے نوازیں گے. والد کے انتقال کی بات سن کر عورتیں پیچھے ہٹ گئیں کہ والد ہے نہیں تو انعام کون دے گا. عورتیں پیچھے ہٹیں. دیگر بچوں کو لے کے عورتیں اب مکہ سے جا رہی ہیں. جیسے ہی مکہ سے عورتیں جا رہی ہیں، وہ غریب خاتون اب مکہ پہنچ رہی ہے.
जाती हुई औरतों ने कहा, अब कहां जा रही हो? कहा, मक्का में बच्चा लेने के लिए कहा, अब कोई नहीं बचा। एक ने कहा, अब एक ही बच्चा बच गया है जो काबा के मुतवल्ली का पोता है, सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहो तो उसे ले लो। जानते हो सबसे आखिर में जो खातून मक्का आई उन्हीं का नाम हलीमा सादिया है, सुभान अल्लाह। वही दाई हलीमा हैं। उनके शौहर साथ थे जिनका नाम हारिस था। उन्होंने कहा, हारिस क्या किया जाए? कहा, बेहतर है खाली हाथ जाने से कि उसी यतीम को ले लिया जाए। अब पहुंचती हैं मक्का, सीधा हजरते अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं और जाने के बाद कहा, अब्दुल मुत्तलिब, सुना है कि आपके घर आपका पोता तशरीफ लाया है, आप गोया हुए, हाँ बच्चा तो जरूर है, लेकिन सुन, बच्चा यतीम है, वालिद का साया उसके सर से उठ चुका है, बता तू ले जाएगी या नहीं? उन्होंने कहा, सुनिए सुनिए, ले जाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है, पहले जरा उनका चेहरा दिखा दिया जाए, पहले उनका चेहरा दिखा दिया जाए। हजरते अब्दुल मुत्तलिब लिए और घर पहुंचे। हजरते बीवी आमना खातून को इरशाद फरमाया, बेटी आमना, ये हलीमा सादिया हैं, ये आई हैं, बच्चे को लेना चाहती हैं, ये देखना चाहती हैं, जरा अपने लाल का चेहरा दिखा दो, सुभान अल्लाह, जरा अपने लाल का चेहरा दिखा दो। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा बयान फरमाते हैं, रावी का बयान है कि हजरते दाई हलीमा खड़ी हैं दस्त बस्ता, हम देखना चाहते हैं, इनका चेहरा दिखा दीजिए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा करीमा अपनी गोद में सरकार को लिए हुई हैं। जैसे ही आई हैं, चेहरे अनवर पे आपने अपने दुपट्टा शरीफ से पर्दा डाल रखा था, सुभान अल्लाह। जैसे ही पर्दा हटाया, पहली नजर हलीमा सादिया की हुजूर के चेहरे पे पड़ी, सुभान अल्लाह। देखी तो देखती चली गई, नजर हट नहीं रही है, पलक झिपक नहीं रही है, देखती चली जा रही हैं। थोड़ी देर तक खामोश रही, खामोश खड़ी रही, टकटकी बांधे देखती रही। उसके बाद गोया हुई तो ये बोली, आमना खातून मुबारक हो, इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं है, इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं है, आमना मुबारक हो। मेरे प्यारे, देखा आपने, हलीमा सादिया ने इतने करीब से हुजूर को देखा, देखने के बाद कहती है, इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं है। एक मर्तबा हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में खा के चहलकदमी करते हुए बाहर निकले, देखा कि हुजूर बान के चारपाई पे धारीदार चादर शरीफ ओढ़े आराम फरमा रहे हैं। चौदहवीं का चांद पूरे आबो ताप के साथ आसमान पे चमक रहा था। हजरत जाबिर कहते हैं, मैं दस्तबस्ता खड़ा हो गया और चांदनी रात में हुजूर को देखने लगा तो हुजूर का चेहरा बड़ा हसीन लग रहा था, बड़ा हसीन लग रहा था। हुजूर को देखते देखते अचानक मेरी नजर आसमान के चांद पे जब पड़ती है तो एक नजर आसमान के चांद को देखता, दूसरी नजर आमना के चांद को देखता। कसम खुदा की, मेरे दिल ने यह फैसला कर दिया कि 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा हसीन हुजूर का चेहरा मुबारक है। वाह वाह वाह, मेरे प्यारे, देखा आपने, दाई हलीमा ने हुजूर को करीब से देखा, कहा, आमना, इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं है। हजरत जाबिर ने हुजूर को करीब से देखा, कहा, चांद से ज्यादा हसीन हमने हुजूर को देखा है। ए हुक्केरी के सुन्नी जन्नती भाइयों, एक देखने वाले वो भी हैं जिन्होंने उतने करीब से तो नहीं, उस जमाने में रह के तो नहीं, बहुत दूर के बाद, बहुत जमाने के बाद, अरे 1400 बरस के बाद देखा है हुजूर को, 1400 बरस के बाद देखा है हुजूर को, और रिवायात की रोशनी में देखा है हुजूर को, हदीस पाक की रोशनी में देखा है हुजूर को। और जब हुजूर को देखा तो जानते हैं 1400 बरस के बाद देखने वाले का नाम क्या है? उसी को इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत कहा जाता है। 1400 बरस के बाद मेरे नबी का दीदार किया है अहमद रजा ने। दाई हलीमा ने करीब से देखा, कहा, इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं। हजरत जाबिर ने करीब से देखा, कहा, इनसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं, चांद से ज्यादा हसीन मेरे हुजूर हैं। हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 1400 बरस के बाद देखा है, और देखने के बाद यूं गोया हुए, लम याती नजीरो मिसले तू न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज
تیرے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، پیغام رضا کانفرنس، زندہ باد، کلام اعلی حضرت، زندہ باد، کلام اعلی حضرت. زندہ باد. دائی حلیمہ نے حضور کو دیکھا. آمنہ خاتون نے پوچھا حلیمہ کیا فیصلہ لیا؟ لے جاؤ گی؟ کہا اسے چھوڑ کون سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کہا ضرور. دائی حلیمہ نے بڑے فرط و محبت سے آگے بڑھی اور حضور کو اپنی گود میں لیا. سبحان اللہ. دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں جیسے ہی حضور میری گود میں آئے، واہ، حضور کے قدم میری گود میں جیسے ہی پڑے، حلیمہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ بے قرار دل کو قرار مل گیا. واہ، حضور دائی حلیمہ کی گود میں آئے، خوش ہو گئی دائی حلیمہ اور حضور کو لے کے بیٹھی دودھ پلانے کے لیے. سبحان اللہ. دودھ پلانے کے لیے اب توجہ سے سنیے گا. دودھ پلانے کے لیے ہماری ماں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ماں اپنے بچے کو دونوں سائڈ سے دودھ پلاتی ہے، سبحان اللہ. اور بچہ بھی اپنی ماں کی گود میں دونوں سائڈ سے دودھ پیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بچوں کی عادت ہے. ماں دونوں سائڈ سے دودھ پلاتی ہے، بچے بھی دونوں سائڈ سے دودھ پیتے ہیں. دائی حلیمہ حضور کو لے کے بیٹھی دودھ پلانے کے لیے، سیدھے طرف سے حضور نے دودھ لیا، سبحان اللہ. سیدھے طرف سے حضور نے دودھ لیا. اور جب دائی حلیمہ نے حضور کو الٹے طرف پھیرا ہے دودھ لینے کے لیے تو ننھا سا بالک دودھ نہیں لے رہے ہیں، سبحان اللہ. بلکہ آنچل سے منہ نکالتے ہیں، دائی حلیمہ کو دیکھتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں. سبحان اللہ. دودھ نہیں لے رہے ہیں، دائی حلیمہ کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. دائی حلیمہ نے سوچا یہ بچہ ایک ہی طرف سے دودھ لیا، دوسرے طرف سے نہیں. جدھر سے پی کے چھوڑے تھے ادھر جب گھمایا تو پھر ادھر دودھ لینا شروع کر دیے. سبحان اللہ. سیدھے طرف سے دودھ لے رہے ہیں، کئی بار لیا. الٹے طرف دائی حلیمہ نے کئی بار پھیرا، ہر بار دودھ لینے سے انکار کیا. آنچل سے منہ نکالتے ہیں، دائی حلیمہ کو دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں. سبحان اللہ. دائی حلیمہ پریشان ہے، میرے گود میں ایک ہی طرف سے دودھ لیتے ہیں. آمنہ خاتون موجود تھی، پوچھا کیا یہ بچہ ایک ہی طرف سے دودھ لیتا ہے؟ نہیں، دونوں طرف سے دودھ لیتے ہیں. دائی حلیمہ نے حضور کو ان کی ماں کی گود میں دیا. اپنی امی کی گود میں گئے تو دونوں طرف سے دودھ لینا. سبحان اللہ. اے اسلامی ماں بہنوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. تم بھی صاحب اولاد ہو، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صاحب اولاد بنائے. آمین آمین. میری بہنوں نیک بنو، میری بیٹیوں نیک بنو. تمہاری گود میں بھی نبی تو نہیں، نائب نبی تشریف لائیں گے، غلام نبی تشریف لائیں گے. بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں لیا. حضور اپنی ماں کی گود میں آئے تو دونوں طرف سے دودھ لیا. سبحان اللہ. دائی حلیمہ پھر لیا اپنی گود میں. آپ کی گود میں آتے ہیں تو ایک ہی طرف سے دودھ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. دائی حلیمہ پریشان ہے، گود میں حضور ہیں. حضور کے چہرے اقدس پہ دائی حلیمہ دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں کہ ایک ہی طرف سے دودھ کیوں لے رہے ہیں. حضور دائی حلیمہ کو دیکھ رہے ہیں اور دائی حلیمہ حضور کو دیکھ رہی ہیں. دونوں کے نگاہوں کا ایک دوسرے کے نگاہوں سے تصادم ہوا، ایک دوسرے کے چہرے پہ دونوں کی نگاہیں مرکوز کر گئیں. دائی حلیمہ سوچ رہی ہیں ایک ہی طرف سے میری گود میں دودھ لیتے ہیں، ماں کی گود میں دونوں طرف سے. میرے نبی اپنی خاموش زبان میں جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ. جواب دیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ پریشان ہو کہ آپ کی گود میں ایک طرف سے دودھ لے رہا ہوں، ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہا ہوں. حلیمہ معاملہ یہ ہے کہ تم امتی ہو، امتی کی نگاہ حال پہ ہوتی ہے. ہم نبی ہیں، نبی کی نگاہ استقبال پہ ہوتی ہے. ارے جو نبی ہوتا ہے وہ پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر پہ بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حلیمہ سعدیہ معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا ہوں، اس لیے میرا حق اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف ہے. میں نے اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لیا ہے، اور جب میرے تیری گود میں آیا تو میری نگاہ نے دیکھ لیا ہے کہ تیری گود میں دودھ لینے والا میں اکیلا نہیں، ایک آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے. سبحان اللہ. ایک آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے جو میرا رضائی بھائی ہے. یہ اور بات ہے حلیمہ سعدیہ، اسے آپ اپنے گھر پہ چھوڑ کر کے آئی ہو، لے کے نہیں آئی. ارے سنو، ماں کی ممتا نے اسے بھلا دیا ہے، نبی کی رحمت نے اسے نہیں بھلا.
بھلایا ہے، مصطفیٰ کا پیار اسے نہیں بھلایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی گود میں دونوں طرف سے دودھ لے رہا ہوں، اس لیے کہ اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا ہوں، اور آپ کی گود میں ایک طرف سے دودھ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آپ کی گود میں دودھ لینے والا اکیلا نہیں، ایک آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے، اس لیے اپنے رضائی بھائی کے حصے کے لیے میں نے وہ دودھ کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، سبحان اللہ۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ دنیا انصاف کی بات کرتی ہے، قسم خدا کی میرے نبی ماں کی گود سے دودھ پینے کا زمانہ ہے، وہیں سے عدل و انصاف کا پرچم بلند فرما رہے ہیں، وہیں سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ دنیا سے اگر دہشت گردی کو مٹانا ہے، بدامنی کو ختم کرنا ہے، بربریت کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا، انصاف قائم کرو۔ میرے نبی نے دائی حلیمہ کی گود سے ہی انصاف کا نعرہ بلند فرمایا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی میرے نبی کی آمد کی برکت کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو دباتے تھے، میرے نبی تشریف لائے، عدل و انصاف کا پرچم میرے مصطفیٰ نے بلند فرمایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، دائی حلیمہ کی گود میں ہے حضور، مکہ شریف میں ہے، اور مکہ سے دائی حلیمہ کا گھر کافی دور ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں دیکھے ہوں گے، لے جایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان کئی بار گئے، حضرت علامہ نسیم احمد صاحب تو ٹور کا ہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، مدینہ منورہ حاضری دلاتے رہتے ہیں، عمرہ کے پیکج پہ لے کے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، سید صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر ہمارے علماء کرام، یہ سب، اور آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا دائی حلیمہ کا گھر بہت دور ہے مکہ شریف سے، اور حضور مکہ شریف میں اپنی والدہ کریمہ کے گھر پہ ہیں، دائی حلیمہ کی گود میں ہیں، لیکن وہیں سے دائی حلیمہ کے گاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، دائی حلیمہ کے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، دائی حلیمہ کے گھر پہ جو ان کا لڑکا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ راستے میں نہ جانے کتنے حجابات رہے ہوں گے، کتنے پیڑ پودے رہے ہوں گے، کتنی پہاڑیاں رہی ہوں گی، نہ جانے کتنے در و دیوار رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے مکانات رہے ہوں گے۔ اے مکاندار محلے کے سنی جنتی بھائیوں، اتنے مکانات رہے ہوں گے وہاں، لیکن اس کے باوجود حضور کی نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا علم غیب ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کا علم غیب ہے۔ لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ سبحان اللہ، سبحان خدا ہی اللہ۔ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں میں خوشی سے جھومنے لگی، حضور کو اپنی گود میں لی، اجازت لیا اور اپنے گاؤں کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں وہی سواری جو ابھی مکہ آنے تک چل نہیں پاتی تھی، دوڑ نہیں پاتی تھی، قدم ڈگمگاتے تھے، پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن اب جیسے ہی حضور کو لے کے میں بیٹھی تو بیٹھنا تھا کہ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اسے میں نے ایڑ لگایا تو اب وہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح بات کرنا شروع کر دی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بھاگتی چلی جا رہی ہے، مکہ کے وادی کو پار کیا، آگے بڑھی۔ وہ عورتیں جو بہت پہلے مکہ سے نکل چکی تھی ان کی سواری نظر آنے لگی، حلیمہ کی سواری آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک کو پیچھے کیا، دوسرے کو پیچھے کیا، تیسرے چوتھے کو پیچھے کیا، سب کو پیچھے کیا، اور حلیمہ کی سواری سب سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان عورتوں نے کہا حلیمہ تم اتنی جلدی اتنے تیز رفتار سواری کہاں سے لے کر کے آئی ہو، اتنی تیز رفتار سواری کہاں سے لے آئی، تیرے پاس روپے پیسے نہیں ہمیں معلوم تھا، یہ سواری کا انتظام کیسے ہوا؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں عورتیں سنو سنو، سواری بدلی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ تیز رفتاری اس میں کہاں سے آ گئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ارے جب تک ہم مکہ میں آئے نہ تھے اس سواری پہ ہم سوار ہوتے تھے، اس کے اندر چلنے کی طاقت نہ تھی، دوڑنے کی قوت نہ تھی، چلنے کی صلاحیت نہ تھی، یہ چلتی تھی، قدم ڈگمگاتے تھے، سانسیں اکھڑنے لگتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن سنو اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو معاملہ ہے یہ سواری بدلنے کی جو تم بات کرتی ہو، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ جب تک ہم
ہم سوار تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، آمنہ کے لال کے قدم پڑ گئے ہیں، دوڑنے کی طاقت پیدا ہو گئی ہے، دوڑنے کی صلاحیت ہو گئی ہے۔ جس راستے سے حلیمہ کی سواری گزر رہی ہے، اللہ اللہ، راوی کا بیان ہے راستے کے کنارے اگر کوئی درخت سوکھے ہوتے، حلیمہ سعدیہ کے سواری سے ٹچ ہو کے جو ہوا آگے بڑھتی اگر سوکھے درخت میں لگ جاتی تو وہ ہرے بھرے ہو جاتے، اگر بے پھل والے درخت میں لگ جاتے وہ درخت پھلدار ہو جاتا۔ اور جس راستے سے حلیمہ سعدیہ کی سواری گزر رہی ہے، پوری گلیاں، پورے راستے مشک کی خوشبو سے مہکتے چلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ مزت من مزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے پیارے 10:40 ہو گئے، انتظامیہ اگر چاہیں تو اور بولوں ورنہ تقریر یہیں پہ ختم۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم۔ بس ایک 5 یا 10 منٹ اور سید صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عنوان کو سمیٹ لیں، مچل کے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا رسول اللہ۔ سرکار تشریف لائے، دائی حلیمہ کے گاؤں سرکار کی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ پہنچتی ہیں تو رات ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی۔ حارث بھی حضرت دائی حلیمہ کے جو شوہر تھے وہ سفر میں ساتھ میں تھے۔ راستے کی تکان، بھوک پیاس کی شدت، گھر پہ آئے۔ حارث نے کہا حلیمہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں؟ کہا آپ کو تو پتہ ہی ہے گھر میں کچھ ہے نہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ کہا ایک کام کرو، ایک برتن دو، بکریوں کے تھنوں کو ٹٹولیں، شاید کچھ دودھ مل جائے، اور 1-2 گھونٹ اگر دودھ مل جائے اسی کو پی کے رات گزار لیں۔ راوی کا بیان ہے حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث جب برتن لے کے بکریوں کے پاس گئے، جب تھن کو ہاتھ لگایا تو پورا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، پورا تھن دودھ سے بھرا ہے۔ اتنا دودھ ہوا، ایک برتن بھرا، دوسرا بھرا، تیسرا بھرا، جتنے برتن تھے دائی حلیمہ کے گھر میں سب بھر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ خود بھی دودھ پیا، ان کا بیٹا اپنا جس کا عبداللہ نام تھا اسے بھی دودھ پلایا، بیٹی جس کا نام شیما تھا اسے بھی پلایا، خود بھی پیا، شوہر کو پلایا، اور دودھ بچ بھی گیا، بچ گیا۔ اب صبح میں بیچنا شروع کر دی، لوگ پریشان ہیں محلے کے، ہمارے بکریوں، ہمارے جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہیں، اور تیرے گھر میں اتنے دودھ آ رہے ہیں برتن کہ سارے برتن بھر رہے ہیں، گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور بیچ بھی رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں سرکار کو لے کے آئی، وہیں سے مصیبت دور ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، حلیمہ نے حضور کو پالا ہے۔ انظار دنیا کو پیغام دیتا ہے، نہیں، میرے نبی نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے، میرے نبی نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ کہتی ہیں اسی دن سے قسمت بدل گئی، گھر میں خوشیاں آنے لگی۔ اب روز شام کے وقت، صبح کے وقت 2 وقت بکریاں دودھ دیتی تھی۔ محلے کے لوگ کہنے لگے اپنے اپنے چرواہوں سے، جو ان کی بکریاں چراتی تھی اس کو تاکید کرنے لگے، سن، اپنی بکریوں کو وہیں چرانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی۔ کیوں؟ ان کی بکریاں دودھ دیتی ہیں، شاید جنگل میں کہیں ایسے گھاس پھوس ہوں گے جہاں وہ بکریاں کھا کے دودھ دے رہی ہیں، وہیں پہ چراؤ۔
تاکہ ہماری بھی بکریاں وہ کھائیں اور دودھ دینا شروع کریں. مشیت آواز دے رہی ہے، اے لوگو یہ جنگل کے گھاس پھوس کا کمال نہیں، رسول اکرم کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کے آمد کی برکت ہے. اللہ اللہ. ابھی ہفتہ عشرہ گزرا تھا حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آ کر کے حضور کو کہ ان کے محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں اور کہنے لگی حلیمہ سعدیہ ہمیں معلوم ہے تم بڑی غریب ہو، ہمیں پتہ ہے پرب تہوار کا موقع ہوتا تھا تو اڑوس پڑوس سے ہم لوگوں سے تیل مانگ کے لاتی تھی اور چراغ جلاتی تھی. کوئی تہوار کا موقع ہوتا تو چراغ جلتا، کوئی مہمان کی آمد ہوتی تو چراغ جلتا. حلیمہ اب ہم ہفتہ عشرہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک رات میں کئی کئی چراغ تیرے گھر میں جلتے ہیں. ایک چراغ نہیں، انیک چراغ جلتے لگتے ہیں اور پورا گھر بقعے نور بنا رہتا ہے. پوری پوری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے. حلیمہ یہ اجالا کیسا، یہ تیل کا اہتمام کیسا، یہ انیک چراغ جلنے کا یہ رواج کیسا؟ حلیمہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حلیمہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگیں. کبھی کبھی لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں. قسم خدا کی میرے پیارے، آپ کے یہ حکیری شہر میں حضرت دادا کلامی عربک کالج میں جب ہمارا تقرر ہوا اور جب اس کی خبر سید صاحب قبلہ نے فون کے ذریعے دی تو اس وقت آنکھ سے آنسو نکل گئے. سبحان اللہ. آنکھ سے آنسو نکل گئے. میرے بھائی بڑے، میں نے پہلا فون انہی کو کیا اور بولتے بولتے میں رونے لگا، یعنی آنسو نکل گئے. تو کبھی کبھی لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں. حلیمہ سعدیہ رونے لگی. یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے. عورتوں نے کہا حلیمہ بات کیا ہے، بولو، رونا بند کرو، بولو. حلیمہ کہتی ہیں سنو، پہلے کبھی کبھی چراغ جلاتی تھی، پرب کا موقع ہوتا تو چراغ جلاتی، دوستو احباب کی آمد ہوتی تو چراغ جلاتی، مہمان کی آمد ہوتی تو چراغ جلاتی. لیکن حلیمہ سنو، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری بہنوں سنو، جب سے آمنہ کے لال کو لائی ہوں آج تک کبھی چراغ جلایا ہی نہیں. جب سے آمنہ کے لال آئے ہیں آج تک چراغ جلایا ہی نہیں. کہا یہ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے جو بیان کیا ہے توجہ سے سننا حکیری کے سنی جنتی بھائیوں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے بہنوں سنو سنو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دن بھر کا تھکا ماندہ سورج اپنے طویل سفر کو طے کر کے روپوش ہونے لگتا ہے، آسمان کے کنارے پھیلنے والی سیاہیاں رات کے آمد کی خبر دینے لگتی ہے، درختوں پہ پرندے چہچہانا بند کر دیتے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں کے طرف کام کاج سمیٹ کے لوٹنے لگتے ہیں، یعنی رات کی آمد کی اطلاع ہر طرف سے ہونے لگتی ہے. اب جیسے جیسے روشنی ختم ہوتی ہے اندھیرا بڑھتا ہے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جس جھولے میں آمنہ کے لال جھول رہے ہوتے ہیں ان کے جسم مبارکہ سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہے. سبحان اللہ. ان کے جسم مبارکہ سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، روشنی بڑھتی ہے، اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میرا پورا گھر بقعے نور بن جاتا ہے اور گھر سے لے کے آسمان تک پوری فضا نور ہی نور، نور ہی نور. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ موعظۃ من موعظات النبی امام احمد رضا کی نظر جب اس روایت پہ پڑتی ہے تو یوں گویا ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، پیغام رضا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حمزہ رضا صاحب قبلہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عورتیں حیرت زدہ ہو گئیں، کہنے لگی حلیمہ بڑا مبارک بچہ لائی ہو، سبحان اللہ، بڑا خوش نصیب بچہ لائی ہو. سبحان اللہ. ایک عورت دوڑی ہوئی گھر گئی، لوگوں نے کہا کہاں جا رہی؟ ابھی آئی، گئی اپنے لال کو اٹھا لے آئی سبحان اللہ. اور لا کے کہتی حلیمہ اس مبارک بچے کا دستے اقدس میرے بچے کے سر پہ رکھ دو. سبحان اللہ.
مجھے لگتا ہے کہ اس نوری بچے کا دست انور میرے بچے پہ پڑے تو یہ بھی نوری بن جائے گا، یہ بھی نوری بن جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کے دست اقدس کو ان کے بچوں کے چہرے پہ رکھوا دیتی ہیں۔ اللہ اللہ، اب تمام عورتیں آنا شروع ہوئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جن جن بچوں کے سروں پہ میرے نبی نے دست اقدس پھیرا تھا، سرکار جب اعلان نبوت فرماتے ہیں سب جوک در جوک آتے ہیں، میرے نبی کے زلفوں کا اسیر بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورتوں نے کہا حلیمہ بڑا مبارک بچہ لائی۔ ہمارا یقین کہتا ہے کہ ان کے پیر شریف کو دھول کر کے تھوڑا دے دو، سبحان اللہ تاکہ ہم اپنے بیماروں کو پلائیں تو اسے شفا مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے قدمین شریفین کو دھو کر کے دیا جاتا، لے جاتے اور اپنے بیماروں کو پلاتے، اسے شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ سبحان بیماروں کو پلاتے شفا مل جاتی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ بات اتنی مشہور ہونے لگی کہ چاروں طرف یہ بات پھیلنے لگی، حلیمہ کے گھر میں اتنا مبارک بچہ ہے سبحان اللہ کہ کسی بیمار کو ان کے پیر شریف کا دھون پلا دیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ چاروں طرف سے اطباء حکما کے پاس نہیں جاتے، حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ آ جاتے، حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ آ جاتے۔ غریب بے سہارا مجبور آتا ہے، بیمار آتا ہے، حضور کے قدمین شریفین کے دھون کو لے جاتا ہے، بیماروں کو پلاتا ہے، خود پیتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ حارث نے جب دیکھا دن بھر ہم کھڑے رہتے ہیں، حضور کے قدمین شریفین کو دھونا رہتا ہے، بار بار لوگوں کو پانی دینا رہتا ہے، دوسرے کام کاج نہیں ہوتے، اس نے فیصلہ کیا، فورا اٹھایا، اپنے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھود دی، اس میں پانی ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگوں، جب تجھے ان کے پیر شریف کے دھون کی ضرورت ہو تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا۔ یہ پیر شریف یہ ان کے اٹھایا حضور کو اپنی گود میں، اور سرکار کے قدمین شریفین کو اس گڑھے کے پانی میں ڈبو دیا، اور کہا، دیکھو اس گڑھے کا سارا پانی ان کے قدموں کا دھون ہے، سارا پانی ان کے قدموں کا دھون ہے، جب ضرورت پڑے لے کے چلے جانا، میرا انتظار نہ کرنا۔ لوگ آتے ہیں، برتن لے کے آتے، مشکیزہ لے کے آتے، پیالہ لے کے آتے، کشکول لے کے آتے، جو جس کو جو بن پڑتا لے کے آتا، اور حضور کے قدمین شریفین کے دھون کو لے جاتا، بیماروں کو پلاتا، شفا مل جاتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ مزت من مزات النبی امام احمد رضا کی نظر جب اس روایت پہ پڑی تو یوں گویا ہوئے جن کے تلوے کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے۔ حضرات، اسی بیچ آج ہمارے بیچ میں تمام حقیری کے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اور ایک نام جسے ہم حضرت مولانا اطہر حسین انصاری صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے پناہ خدمات ہے حقیری میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت النعیم میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اے حبیب احمد مجتبی، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبی، حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے
جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، میری حاضری ہو مدینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، تیرا نور ہو میرے سینے میں، تیرا نور ہو میرے سینے میں، میری اس وفا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ، جس نے یہ محفل سجایا، جس نے ذکر حق سنایا، اور جو سننے کو آیا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه وأصحابه بارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کریم کار صد بندہ نوازہ بے نیازہ ملکہ بادشاہ، مولا تو اس محفل کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما، مولا جتنے لوگ حاضر ہیں تمام کی حاضری کو قبول فرما، مولا ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے، مولا ہمارے دلوں کو منور فرما دے، مولا ہمارے پیشانیوں کو نماز کی تڑپ عطا فرما دے، مولا ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں میں مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت عطا فرما دے، مولا ہم تمام پر فضل فرما، مولا اس بستی پر فضل فرما، مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار بنا
دے۔ اے مولا جتنے لوگوں نے اس محفل کے سجانے میں دام درم قدم سقن نے حصہ لیا ہے، مولا ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما، مولا ان کے تمام کاموں میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ مولا جتنے علماء کرام حاضر ہے تمام کی حاضری کو قبول فرما، بالخصوص مولانا اطہر حسین کی مغفرت فرما دے، مولا ان کے گناہ صغیر کبائر کو معاف فرما، مولا ان کے قبر کو بقعہ نور بنا دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ تمام الا سامعین اللہ محمد بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ دور